بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وعميد وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق درود پڑھیں محمد علی آج جو آیت پڑھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے یہ مختلف ہے اور یہ کل کی گفتگو پرسوں کی گفتگو سے متعلق ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی نے شرک کرنے والے کی کیفیت کو بتلایا۔ کبھی خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ شرک نہ کرو، اور کبھی خداوند تبارک و تعالی نے گفتگو اس انداز سے فرمائی کہ جو شرک کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ دونوں طرح کی آیات قابل غور ہیں۔ ایک آیت، پہلی آیت جو ہمیشہ مسلسل آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ جو اب میں نے آج آیت پڑھی، جو پرسوں پڑھی تھی آپ کے سامنے گفتگو کے دوران، من یشرک باللہ، جو خدا کی ذات میں شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، فتخطفہ الطیر، اور گرنے کے دوران کوئی پرندہ اسے اچک کر لے جائے، دبوچ کے لے جائے، اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا ایسی اس کی مثال ہے کہ اسے ہوا اڑا کر ایک دور دراز کے مقام پر لے جائے۔ اور یہ گویا ایک اذیت کا استعارہ ہے، آزار تکلیف کو پروردگار عالم نے بیان کیا شرک کی۔ اور پھر کل یہاں پر بات آئی کہ اگر بات یہ ہے کہ شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا تو ہم جو کربلا کی یاد مناتے ہیں، سید الشہداء پر گریہ کرتے ہیں اور ان کے قاتلوں پر، ظلم کرنے والوں پر، جس نے جس طرح کا ظلم بھی کیا اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا جز ہے، بلکہ اہم ترین جز ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ عقیدے کی بنیاد یہی ہے۔ لہٰذا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لعنت کرتے ہوئے اتنا دور چلے جاتے ہیں سید الشہداء کے قاتلوں پر کہ تنقبت و اسرجت و الجمت، کہ جس نے سید الشہداء سے جنگ کے لیے اپنے گھوڑے کے دہن پر لگام باندھی۔ قاتل کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، قتل کی نیت سے لگام باندھی، زیارت عاشورہ کے جملے۔ تنقبت لقتال کا، کسی بھی طرح کی تیاری کی، وہ اسرجت، گھوڑے پر زین رکھی۔ یہ تمام کے تمام لوگ، ان کے اوپر آپ لعنت بھیجتے ہیں زیارت عاشورہ میں۔ جس نے گھوڑے پر زین رکھی، زیارت یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے قتل میں شرکت کی کہ نہیں کی، گھوڑے پر زین اس نیت سے رکھی کہ جا کر حسین ابن علی کے لشکر سے جنگ کروں۔ اتنا بزدل تھا کہ لشکر کی اگلے صفوں میں آ پایا یا آ نہ پایا، زیارت اس پر گفتگو نہیں کر رہی تھی۔ تو لہٰذا مولانا دیکھیے، خدا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، تو آپ لعنت اس پر بھی بھیجتے ہیں کہ جس نے زین رکھی، جس نے لگام باندھی، جس نے راستے کو ہموار کیا، جس نے قتل کیا، تو یہ شرک تو نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو مسلسل اسی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے کہ توحید کے دائرے کو سمجھیے، توحید کی وسعت کو سمجھیے کہ توحید کا دائرہ خدا نے قرآن میں کہاں تک پھیلایا ہے۔ آپ بڑے مسلمان ہوں، پکے نمازی ہوں، لیکن نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی توہین کر دیں، مٹی کا گھر تو ہے، یہ پروردگار عالم کے دین کی نشانی ہے۔ اس کی توہین کرنا گویا کہ انسان دین سے باہر چلا گیا۔ تو اب آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے۔ لہٰذا قرآن کو ہمیں سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا
کہ قرآن نے توحید کے دائرے کو کہاں تک پھیلایا۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان توحید کے دائرے کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں توحید یہی آتی ہے کہ آپ خدا کو ایک مانیے اور بس۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے، یا جواب اس کا یوں کہیے یہ ہے کہ کیا قرآن صرف اسی بات کو کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانیے، یا قرآن خدا کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ کتنے دسیوں ڈھیروں بے تحاشا انگنت چیزوں کو جوڑتا ہے کہ عقیدہ توحید یہ ہے، لہٰذا مسلمان کے پاس قرآن کے مطابق توحید کے جو اجزاء ہیں ان کی ایک فہرست ہونی چاہیے کہ اس فہرست پر لکھے ہوئے تمام اجزاء توحیدی کا وہ احترام کرے، ان کو مانے، اقرار کرے، ان پر ایمان لائے، اور اگر نہ لایا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی توحید، اب وہ لاکھ خدا کو ایک مانتا رہے۔ سرکار شیطان بھی خدا کو ایک مانتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس کی توحید کو قبول نہیں کیا، کیونکہ مظہر توحید یعنی جناب آدم کے سلسلے میں شیطان نے خدا کی بات کو نہیں مانا۔ ورنہ یہ آپ جانتے ہیں، علماء مجھ سے پہلے آپ ماشاءاللہ سے سب کو سن کر بیٹھے ہیں، یہ گفتگو کرتے کہ شیطان خدا کی عزت کا بھی قائل تھا، قیامت کا بھی قائل تھا، خالقیت کا بھی قائل تھا، رازقیت کا بھی قائل تھا۔ اگر رازقیت کا قائل نہ ہوتا تو کیوں مانگتا رزق مہلت خدا سے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، خدا مہلت دے، مجھے مہلت کا رزق دے قیامت تک کے لیے۔ اگر قادر مطلق نہ مانتا تو خدا سے کیوں مانگتا اس بات کو کہ خدا مجھے زندہ رکھ؟ کوئی کہے شیطان سے کہ جناب آپ جو خدا سے مانگ رہے ہیں تو اس خدا میں قدرت نہیں ہے۔ شیطان کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ اچھا قدرت ہے تو آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ ہمارا اور آدم کا معاملہ ہے، لیکن خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، قیامت کو مانتا ہے، خدا کی عزت کو مانتا ہے، خدا کی قدرت کو مانتا ہے، خالقیت کو مانتا ہے، رازقیت کو مانتا ہے۔ قرآن شیطان کا خدا سے تنازع اگر ہے تو کس چیز پر؟ کیا رازقیت پر ہے؟ کیا خالقیت پر ہے؟ کیا قادر مطلق ہونے پر ہے؟ یا مالک قیامت، مالک یوم الدین ہونے پر ہے؟ آپ جس آیت کو دن میں 5 نمازوں میں، ہر نماز میں 2 دفعہ، دن میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں، خدا شیطان مان رہا ہے مالک یوم الدین، انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھو، مہلت دے۔ تو خدا کا اور ابلیس کا، شیطان کا اختلاف ہے تو کہاں پر؟ آدم کو سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی صورت میں، یعنی پروردگار عالم نے 4000 برس کی عبادت جناب امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اس کو نہیں دیکھا، اس ایک سجدے کو دیکھا۔ یعنی توحید کا جز اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں خدا جس طرح سے حکم دیتا رہے، خدا کے حکم کے مطابق چلتے رہو۔ اگر تم نے سر منہ بھی خدا کے حکم سے انحراف کیا تو خدا یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کام غلط کیا، خدا کے حکم کے مطابق تم ہماری توحید کے دائرے سے نکل گئے ہو۔ اگر آدم کو سجدہ نہ کرنا اتنا معمولی گناہ ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا فخرج منہا انک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے رجیم ہو کر، مردود ہو کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں خدا کو ایک ماننا کمال توحید نہیں ہے، خدا کے ہر حکم کو ماننا، خدا کے ہر حکم کی گریڈنگ، ترجیحات، درجہ بندی مرتبے پر رکھ کر خدا کو ماننا، یہ ہے حقیقی توحید۔ اور یہ واقعہ سب آپ کے سامنے ہے کہ جناب ابراہیم جس طرح سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، اشارتاً میں بتاؤں اور آگے بڑھوں، جناب ابراہیم جس طرح سے جناب حاجر اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے مکے میں، مشکیزہ بھی نہیں رکھا پانی کا ایک، تو اگر کہتے پروردگار سب تیری عبادت تو کر رہا ہوں، تجھے ایک مانتا تو ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، تو یقین کیجئے نبوت سلب ہو جاتی۔ لہٰذا توحید کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے آپ کہ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ ہاں لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے توحید یعنی کسی چیز کو واحد کرنا، واحد ماننا، لیکن قرآن کے مطابق، اعتقادات کے مطابق، مشیت الہی کے مطابق توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو ایک مانیں اور اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہیے۔ توحید اگر ہے تو ان تمام چیزوں کو توحید کا حصہ ماننا پڑے گا جن کو خدا توحید کا جز قرار دے رہا ہے۔ یہ ایک بات۔ کل گفتگو ہوئی، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ کل گفتگو ہوئی توحید پر کسی حد تک نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور اشارتاً میں نے بات کی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تشریح تو نہیں کہیں گے اس کو،
کہاں جناب امیر کے کلمات، نورانی کلمات، اور کہاں یہ 15-20 منٹ کی گفتگو. اس کے اوپر بڑے بڑے دفتر چاہیے، بڑے بڑے رجسٹر بھر دیں، اگر بڑے بڑے علماء آ کر جید علماء تو کم ہے یہ. لیکن بہرحال یہ توحید آپ نے دیکھی، ثقیل بیان تھا، اور اسی ثقیل بیان کو اگر آپ ایک جملے میں لے آئیے تو چھٹے امام، پانچویں امام نے جو فرمایا کلما میزتموہ بادق اوہامکم، یہ کل کی تقریر چل رہی ہے اب تک خلاصہ، کہ تم اپنی باریک بین ترین عقلوں کے ذریعے اور سوچ بچار کر کے، بہت پڑھے لکھے ہو تم، فلسفی ہو، مختلف علوم پڑھے ہوئے ہیں تم نے، اور جو کائنات کی ایک ایک چیز کو تم باریک بینی سے دیکھتے ہو، وہ عقول، وہ عقلیں. سوچو کہ خدا ایسا ہے، مخلوق لکم مردود الیکم، وہ تمہاری طرف واپس پلٹ کے تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے. خدا خالق ذہن ہے، وہ ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا. لہٰذا جب یہاں پر یہ بات کی، یہ ایک جملے میں، اور یہ ائمہ کا معجزہ کلامی ہے. معجزہ صرف دروازہ خیبر اکھیڑنا نہیں ہے، معجزہ صرف یہ نہیں کہ چھٹے امام ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے. معجزہ یہ بھی ہے کہ رجسٹر کے رجسٹر جس گفتگو پر بھر دیے جائیں، امام آ کر اس گفتگو کو 2 جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیں. جب کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، حضرت امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ دین کی تعریف 2 جملوں میں کیجئے، دین کی تعریف 2 جملوں میں کیجئے. آپ جا کر بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجیے، دین کی تعریف سرکار 2 جملوں میں کریں، وہ یہی جملہ دہرائیں گے. ان کے اپنے پاس کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہیں سے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ اگر 7ویں امام کو بھول جائیے، تھوڑی ہٹا دیجئے. اگر کوئی آپ سے آ کر کہے، آپ اتنے سالوں سے مسجد سے سن رہے ہیں رمضان المبارک اور یہ سب محرم، سفر، شہادتیں، ولادتیں، میلاد، 2 جملوں میں دین کی تعریف کیجئے. آپ کہیں گے میں بھی یہی کہتا اگر میرے سامنے یہ حدیث نہ ہوتی، دین کی تعریف 2 جملوں میں نہیں ہو سکتی، خلاصہ بتائیے. لیکن سرکار 7ویں امام ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں. فرمایا کہ الدین النصیحۃ لخلق اللہ والتعظیم لامر اللہ. خلق، اچھا جملے کا اختصار دیکھیے اور ہمگیری دیکھیے. یہ ہے معجزہ فاطمہ زہرا کی اولاد کا کہ مختصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمگیری دیکھیے، پھیلاؤ دیکھیے، یعنی جہاں جہاں خدا کی مخلوق ہے، امام کا یہ جملہ وہاں وہاں جا کر اپلائی ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں خدا کا حکم ہے، امام کا یہ جملہ وہاں جا کر اپلائی اور اجرا ہو رہا ہے. فرمایا النصیحۃ لخلق اللہ، مخلوق الہی کے ساتھ خلوص، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ برتاؤ کرو، اور امر الہی کی تعظیم کرو. میں آپ کو آج وقت دیکھیے، گھڑی دیکھیے، اور انشاءاللہ 9 محرم تک سب سر جوڑ کے بیٹھیے. اس سے اچھا کوئی جملہ اگر آپ کو دکھ جائے تو بتائیے گا. 2 جملے ہیں مختصر ترین، توحید کو سمیٹ کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد مزید آگے جائیے. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتے کہتے ہیں ابن رسول اللہ 2 جملوں میں مجھے توحید اور عدل بتائیے. عجیب بات ہے. اچھا مطلب یہ تو ایک امام کی نسبت یہ بڑا بچکانہ سا سوال ہے. ہماری عقول کیونکہ وہاں تک نہیں ہے، لہٰذا ہم اور آپ پریشان ہیں. امام کے لیے بچکانہ سا سوال ہے. اصحاب بیٹھے تھے، مولا کائنات آئے، کہا کہ کیا بحث کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ بحث کریں کہ اکثر و دخولاً، سب سے زیادہ جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الف، اور کوئی گفتگو الف کے بغیر نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے. اصحاب کون ہیں؟ فرانسیسی، اسپانیولی اور انگریزی بولنے والے نہیں ہیں، عربی بولنے والے اصحاب ہیں. کہا کہ نہیں ہو سکتا، اور سب مکے مدینے کے. کہا کہ اچھا. وہیں پر جناب امیر نے بغیر الف کے خطبہ دیا. یعنی جہاں تم سر جوڑ کے بیٹھو اور فیصلہ کرو کہ نہیں ہو سکتا. اب سرکار آپ نے تو نہیں بتایا تھا علی کو کہ گھر سے تیاری کر کے آنا، علی یہ آج سوال آئے گا. کہا کیا رہے ہو تم لوگ؟ کہا یہ. کہا اچھا یہ لو خطبہ.
اور جا کر آپ بغیر الف کے ہیں. ایک دفعہ کہا کہ صاحب اب بہرحال وہ عجیب جملہ ہے کہ بغیر نقطے کے گفتگو نہیں ہو سکتی. بغیر نقطے کے خطبہ دے دیا. آپ ہیں کہاں پر؟ آپ گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ لسان اللہ، زبان خدا کے سامنے آپ گفتگو مت کیجئے. لہٰذا چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ توحید اور عدل کو 2 جملوں میں. کہا کہ یہ سوال ہمارے دادا علی ابن ابی طالب سے بھی کیا گیا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات آئی تو ایک بات اور سن لیجئے. یہ ائمہ کی ایک عادت ہے. 2 عادتیں میں نے آپ کو ائمہ کی بتائیں کہ پہلے پوچھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بتاؤ اس علمی نظریے کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تم بتاؤ، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم کیا لے کر آئے ہو، اور تم اپنی زبان سے بتاؤ کہ تمہاری معلومات کہاں تک ہے. امام ذہن کو پڑھ سکتا ہے، امام معصوم، لیکن اقرار اپنی زبان سے لے رہے ہیں کہ تم ہی نے تو کہا تھا یہ. دوسری عادت کیا ہے، اگر کوئی غلط بات کرے تو امام یہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط بات کی. بعض اصحاب سے کہا بھی ہے کہ غلط بات کی، لیکن جو اجنبی و دور سے آ رہا ہو، جو جواب دیتا ہے وہ امام کو، اگر وہ غلط ہو تو امام اس جواب کی اصلاح فرماتے ہیں ایک سوال کر کے. میں نے آپ کے سامنے واقع ہے نا کہ خدا سے مقایسہ، امام نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ خدا کے مقابلے میں کوئی شے ہے کیا؟ یہ سوال ہے، آپ کا جواب خود بخود غلط ثابت ہو گیا. تو کہا کہ ایک اور عادت امام کی کیا ہے، معصومین کی، کہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے اور صحابی کو آ کر سوال پوچھتا ہے ائمہ سے، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے یہ جواب دیا تھا. یعنی کیا مطلب؟ امام کہہ دیں، یہ چھٹے امام، کہ بھائی میں یہ جواب بتا رہا ہوں، چاہے دادا بتائے چاہے پوتا بتائے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو پھر یہ بتایا کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ حق جناب امیر المومنین اتنا عظیم ہے کہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں فرماتے. ائمہ جب بھی موقع ملے، جب بھی کوئی فرصت ملے، غنیمت شمار کرتے ہیں، جناب امیر المومنین کا نام لیتے ہیں اپنے اصحاب کو بتانے کے. دیکھو ہمارے دادا نے یہ کہا تھا. جب ہم اپنے دادا کی طرف دیکھ رہے ہیں تو تم اپنا حساب کر لو. لہذا کہا کہ یہ سوال ہمارے دادا سے پوچھا گیا کہ توحید اور عدل کو 2 جملوں میں آپ سمیٹیے. تو جواب دیا جناب امیر نے، العدل ان لا تتہمہ والتوحید ان لا تتوہمہ. پہلی بات تو یہ کہ 2 جملوں میں عدل اور توحید کو سمیٹنا. اچھا، دنیا نے بڑی جعلی حدیثیں لوگوں سے منسوب کی، اس طرح کی حدیثیں منسوب نہیں کر پائے. کیوں؟ منسوب تو کر دیں گے صاحب، جس سے منسوب کیا ہے اس کی زبان بوجھ کیسے اٹھائے گی ان جملوں کا؟ کوئی کہے گا یہاں جو بوری ہے نا 200 کلو کی، یہ مولانا اٹھا کر لائے تھے. مولانا کو پہلے جانے دیجئے. اگر کسی نے کہا مولانا وہاں سے اٹھا کے لائے تھے نا، دوبارہ اٹھا کے ذرا 2 قدم دور رکھ دیجئے، تو مولانا کی کمر میں چک آ جائے گی سرکار. تو ہاتھ کنگن کو عارضی کا لے لیجئے، امتحان کر لیجئے. یہ وہ جملے ہیں کہ جن جملوں کا بوجھ سوائے خدا کی زبان کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. لہٰذا آپ جب بھی باتیں دیکھیں گے، جا کر دیکھیے آپ روایات جو منسوب کی گئیں، نکال کر امیر المومنین سے چرا کر ادھر ادھر بھیجی گئیں، وہ روایتیں جو اخلاقی ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، سماج کے بارے میں ہیں. لیکن جب بات آتی ہے وجود خدا کی، جب بات آتی ہے توحید کی، اور اس کے بعد پھر ارے سرکار جناب امیر کو چھوڑیے، جناب ابو طالب کا جو قصیدہ جناب ابو طالب نے لکھا پڑھا ہے، کہا ہے جناب رسالت مآب کے لیے، وہ علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند ابو طالب تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی فصاحت بتاتی ہے کہ یہ ابو طالب کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. لہذا اور یہ ہمیشہ جناب ابو طالب سے لے کر جناب امیر تک، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ آیا ہے. یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آیا ہے. یعنی اگر پڑھا لکھا شخص ہے تو اس سے گفتگو کی جائے اور لاکھ وہ کہے کہ بھائی یہ دعائے کمیل یہ کس کی دعا ہے، میں کہوں میں نے لکھی ہے. اگر پڑھا لکھا شخص ہو کہے گا سرکار سچ بتائیے یہ کس نے لکھی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے. دعائے صبا کس کی ہے؟ یہ ہم نے بنائی ہے خود عربی سے. مولانا سچ بتا دیجئے کس کی ہے یہ چھوڑیے، آپ وقت ضائع نہ کیجئے. تو ذرا سا میں بات کو پھیلا رہا ہوں
اسحاق کندی بہت بڑا فلسفی ہے، 11ویں امام کے زمانے کا. امام کے پاس کچھ لوگ ملنا ہے. امام نے کہا کہ میں نے سنا کہ وہ قرآن کے رد میں کتاب لکھ رہا ہے، کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے. کہا کہ جی. اما فیکم رجل یردہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو باز رکھ سکے، روک سکے اس کام سے؟ 11ویں امام نے فرمایا، کہا مولا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، مشکل ہے بڑا. کہا کہ اچھا ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں، جاؤ اس کے پاس، شاگردی اختیار کرو، شاگرد بن کے رہو، جو سکھاتا رہے سیکھتے رہو، شاگرد بن کے رہنا. میں اپنے لفظوں میں کہوں، اس کے سامنے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تم کو بھیج رہے ہیں. تم ہم نہیں ہو، ہم ہیں، تم ہو. نسخہ جیسے یہ میرے الفاظ ہیں سارے، امام کے نہیں ہیں. کہا کہ نسخہ جو ہم تم کو بتا رہے ہیں اس کے مطابق جانا. کہا جی فرمائیے اپنا رسول اللہ. کہا کہ جب شاگردی اختیار کر لو اور اس کا اعتماد تم پر بڑھ جائے تو کہنا کہ استاد ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. وہ کہے گا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر صاحب قرآن آپ کے پاس آ جائے، جس نے قرآن نازل کیا ہے، اور کہے کہ آپ جو قرآن کی رد میں کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن میں اختلاف موجود ہے، تو آپ ہر معنی کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہیں اور دوسرے معنی کو ایک خاص زاویے سے. دونوں زاویوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹکرا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قرآن میں ٹکراؤ موجود ہے، اختلاف موجود ہے. اگر قرآن نازل کرنے والا آ کر کہے کہ میری اس لفظ سے یہ مراد تھی ہی نہیں، تو کیا تب بھی آپ کا پوائنٹ ویلڈ رہے گا؟ آپ کی بات اپنے مقام پر رہے گی؟ کہا کہ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہا پڑھا لکھا شخص ہے. دیکھیے پڑھا لکھا شخص پڑھے لکھے شخص کو جانتا ہے. غالب جو 200 برس پہلے شعر کہہ کے گئے ہیں، ذوق شعری رکھنے والا غالب کے مرنے کے 200 برس بعد بھی اس پیغام کو وصول کر لیتا ہے. آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو 5ویں امام کی زیارت ہے، آپ آج بھی اس میسج کو دے رہے ہیں. زمان اہم نہیں ہے، روح کا صاحب کلمات سے تعلق اہم ہے. آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، آپ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے آپ ایک دفعہ ہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. کیوں؟ مرثیہ سنتے ہیں آپ لرز جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ زمانہ اہم نہیں ہے، آپ کی روح کا وہ اتصال اہم ہے کہ جو آپ کو صاحب کلمات سے اور صاحب کلام سے متصل کرتا ہے. کہا کہ تم اس سے یہ کہو پڑھا لکھا شخص ہے، وہ جو جواب دے گا پھر بات ختم ہو جائے گی. یہی کیسے گیا، 1-1.5 سال گزرا، 6 مہینے گزرے، بہرحال اعتماد ہوا. اس نے کہا استاد ایک سوال ذہن میں آیا ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہی ہے کہ اگر قرآن نازل کرنے والا آ جائے، کہا کہ میری اس لفظ سے یہ مراد نہیں ہے جو تم نے نکالی ہے. جب مطلب ہی غلط نکالا تو ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے سوال ہے، کیا سوال ہے؟ یہ سوال ہے. سوچ میں پڑ گیا. کہا من علمک ھذا، یہ سکھایا کس نے تجھ کو؟ اس نے کہا کسی نے نہیں سکھایا، بس بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا. کہا نہیں، تو میرا شاگرد ہے، میں تیری علمی سطح جانتا ہوں. کہا سرکار نہیں، بس آ گیا ذہن میں. اس نے کہا نہیں، یہ سوال تو بڑا اہم ہے، مرتا کیا نہ کرتا. کہا بات یہ کہ سامرہ میں ہمارے ایک رہتے ہیں، ہم ان کے معتقد ہیں اور امام رضا کی اولاد ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، حسن عسکری. ما خرج ھذا الا من بیت النبوہ، یہ جملہ سوائے نبی کے بچوں کے کوئی کہہ نہیں سکتا. آپ توجہ فرمائیے کہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. دعائے کمیل تاریخ کے تھپیڑے برداشت کرتی رہی، گرداب میں پھنستی رہی، منجدھار سے نکلتی رہی، تمام کے تمام طوفان ہائے روزگار کو برداشت کیا. ہے آج بھی علی ابن ابی طالب کی دعا. جعلساز قلم کسی اور کی زبان سے منسوب نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ شخصیت ایسی ہو کہ ان الفاظ کا بوجھ اٹھا سکے. توجہ فرما رہے ہیں آپ اس بات کو، تو اس بات کو سمجھیے آپ. لہذا جناب امیر المومنین، اور یہ خطبے، چلیے دوبارہ اس جملے پر، العدل ان لا تتوہم، العدل ان لا تتہمہ، والتوحید ان لا تتوہمہ. توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اپنے وہم کے پنجوں میں جکڑ نہ پاؤ،
عدل یہ ہے کہ خدا کو کسی بھی طرح کا الزام نہ دو. دو جملوں میں توحید اور عدل کو ختم کر دیا. اس نے کہا تھا نا 2 جملوں میں بتائیے, امام نے 2 جملوں میں بتا دیا. اگر وہ کہتا تفصیل سے تو امام کہتے جاؤ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ لو جو ہمارے جد نے دیا. بھائی تفصیل چاہیے یہ ہے, اختصار چاہیے یہ ہے, اگر معجزہ چاہیے تو معجزات بھی ہیں. اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے, ابو اسماعیل سندھی تھا. کب کی بات ہے؟ امام رضا کے زمانے کی. بحر الانوار میں واقعہ موجود ہے. کہتا سمعت ان فی العرب حجۃ للہ, میں نے سنا کہ عرب میں خدا کی کوئی حجت ہے. ابو اسماعیل سندھی اس کا نام تھا. اب یہ مسلمان تھا جب گیا یا جانے کے بعد مسلمان ہوا یہ مجھے نہیں پتا, یہ روایت میں موجود نہیں ہے. صرف مجھے یہ پتہ لگا کہ حجت وہاں پر ہے. اسی سندھ سے گیا تھا. اب سندھ کی حدود کہاں تک تھی اس وقت, کہاں تک پھیلا تھا؟ 8ویں امام کے زمانے میں. امام کی ولادت ہوئی 148 ہجری میں اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام شہید ہو گئے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. لیکن امام مدینے میں تھے تو لہٰذا یہ بات ہونی چاہیے 199 ہجری سے پہلے کی. آپ اس کو لیجئے 148 سے لے کر 199, اور 148 ہجری سے اگر لیں گے آپ تو بھی غلط ہے, بلکہ آپ اس کو لیجئے 183 ہجری سے 199. کیوں؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم امامت جو ختم ہوئی ہے شہید ہوئے 183 ہجری میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یا 183 سے بھی 3 سال اس میں سے نکال دیجئے, کیونکہ حکم خدا امام رضا کو یہ تھا کہ 3 برس تک امام بننے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرنا. تو 186 سے 199 ہجری کتنے ہو گئے؟ 9 اور 4 13 برس. یہ 199 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے اور 186 ہجری کے بعد کا. اب اگر کوئی اہل مطالعہ ہے تو دیکھیں سندھ کے حالات کیا تھے. پوچھتا پاچھتا سفر کیا, کہاں سے ہوتا ہوا گیا امام رضا کی خدمت میں مدینے میں, اور جا کر اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں سلام کیا. اب سندھی بولنے والا کوئی مومن یہاں پر ہو تو وہ خوش ہوگا, ہونا بھی چاہیے. امام نے سندھی میں جواب دیا, کہا کہ ظننت انک لا تحسن, میں سمجھتا تھا کہ آپ کو سندھی نہیں آتی, میں نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں گفتگو کی. پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد امام نے مجھے ایک ایسی چیز عطا کی کہ جس کو میں نے منہ میں رکھا, جب باہر گیا تو بہترین عربی بولتا ہوا باہر گیا. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں تو آپ کہاں پر جا کر امامت کو دیکھیں گے. اور عقیدت توحید اپنی تجلیات دکھاتا ہے امام کے وجود میں, اور یہ خدا کی توحید کا دفاع کرتے ہیں. لہٰذا اب میں 2-4 جملے کہوں. عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ, اور توحید یہ ہے کہ تمہارا وہم, تمہاری عقل, تمہاری فکر, تمہارا گمان خدا کو اپنے ذہن کے تخلیقی پنجوں میں جکڑ نہ پائے. توحید یہ ہے. کیا مطلب توحید؟ کیوں نہ جکڑ پائے؟ سرکار خوب توجہ کیجیے گا. مجھے پتہ ہے گفتگو ثقیل ہے, اور آپ اپنی نئی نسل کو اگر معارف اہل بیت سننے کی صرف ایک جہت سے عادت ڈالیں گے, آپ برباد کر رہے ہیں اپنی نسل کو. آپ کے بچوں میں یہ طاقت بھی ہو کہ فضائل بھی سنیں, آپ کے بچوں میں یہ ذوق بھی ہو کہ مصائب بھی سنیں, آپ کے بچوں میں یہ ذوق بھی ہو کہ دعاؤں کے بارے میں گفتگو سنیں, آپ کے بچوں میں یہ ذوق ہو کہ ائمہ نے جو قرآن کی تفسیر فرمائی ہے وہ بھی سنیں, آپ کے بچوں میں ذوق ہو کہ نہج البلاغہ کی تشریح سنیں. اگر کہیں صحیفہ سجادیہ پر درس ہو رہا ہے تو آپ کے بچوں میں ذوق ہونا چاہیے. امام یہ جو چھوڑ کر گئے اسی لیے کہ اپنے بچوں کو صاحب ذوق بناؤ. یہ جو ہم میوے چھوڑ کر گئے ہیں باغ نبوت کے, آ کر ان کے پھلوں کو توڑ کر چکھیں, تاکہ جب تم عالم برزخ میں جاؤ تو تمہارے خون میں, تمہاری روح میں ان پھلوں کی آمیزش شامل ہو. آپ اپنے بچوں کو صرف ایک جہت سے امام کے علمی معجزات کو بھی بتائیے, عملی معجزات کو بھی بتائیے, حتیٰ امام کے وجود کی نفسیاتی تحلیل بھی کیجئے, تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں. اگر بشریت کی سطح پر ائمہ کو دیکھو بلند ترین مقامات پر ہیں, اور روحانی سطح پر دیکھو تو جبرائیل مقابلہ نہیں کر پائیں گے ہم اور آپ کا. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے. میرے خیال سے جو مجھے یاد آ رہا ہے, اگر ایک اور جگہ مجلس ہوتی ہے, اب سمجھ میں نہیں آتا یہاں کا یا وہاں کا, کہ سر پہ ضربت لگے اور ضربت کھانے والا مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالے, سر سے بھل بھل خون بہ رہا ہو, اور کہ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. سرکار میر کا یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ فاطمہ زہرا کی اولادوں کو نہیں دیکھیں گے. جان لی
دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. آپ کس کو رکھ کے دیکھیں گے؟ ان کو رکھ کے دیکھیں گے کہ جو لشکر کفار کی تعداد کو دیکھ کے پیشانی پر خوف کا پسینہ آ جاتا تھا، یا ان کو رکھ کر دیکھیں گے کہ جو قرآن فرمائے اذ تلوون ولا تصعدون ولا تلوون الی احد، کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور بھاگنے میں تم اتنے ہونق ہو گئے تھے کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کسی ایک دوسرے کی اوٹ کے پیچھے رہ کر بھاگے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے سے آواز دے رہا تھا آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تم رسول کی آواز کو نہیں سن رہے تھے. ان کے ذریعے آپ بات کریں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جب تک فاطمہ زہرا کی اولادیں نہ ہوں، جب تک امیر المومنین کی زندگی نہ ہو، اور فاطمہ زہرا کی اولادیں تو بہت آگے کی بات ہے، جب تک شہداء کربلا انصار سید الشہداء کو نہیں دیکھیں گے یہ شعر اپنے معنی کو کھو دے گا. لہذا پہلا احسان کیا ہے امیر المومنین کا، جو میں نے کل پڑھا، نکھرا ادب، خیال کو حاصل ہوئی زبان. خیال کو زبان دی علی بن ابی طالب نے کہ دیکھو توحید جو تمہارا ذہن گرفت میں نہیں لا سکتا اس کو ہم بتائیں گے، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. اور پھر اس کے بعد عشق و معرفت الہی کے مدارج اور مراتب تمام فقہا، محدثین، شعراء، عرفاء، درویشوں نے جو بیان کیے ہیں، اگر نہ ہو ائمہ اور ان کے چاہنے والے، آپ کے سامنے وہ شعر لفظ کی حد تک رہے گا، معنی نہیں ملے گا. ہمت، فتوت، جمع مردی، مردانگی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ان کی ذات میں آپ کو ملے گی. لہٰذا بشریت پر احسان ہے. کس کا؟ ائمہ معصومین کا، ان کے اصحاب کا. مسلمانوں پر احسان ہے کہ اگر نہ ہوتے اصحاب ائمہ اور ائمہ تو پھر کہاں سے آپ بتاتے کہ رسول کی تعلیمات کی تجلی کہاں پر نمودار ہوگی. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. مجھے اس کو ذرا سا مزید آپ کی اجازت سے گفتگو کرنے دیجیے. ذرا ایک نقطے تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جناب امیر کا وہ حق تو خیر ادا نہیں ہو سکتا، کس نے علی ابن ابی طالب کا حق ادا کیا ہے، کون کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال دیکھیے، جب انسان کسی حقیقت کو بتا رہا ہو نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت اگر ذہن کی گرفت میں نہ آئے اور میں آپ کو اس حقیقت تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس حقیقت پہ آپ ایمان لائیے، معتقد ہو جائیے، اس کو مانیے، اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیجئے. لیکن جب میں اس کی تصویر بنانے پہ آؤں تو کوئی تصویر نہیں ہے، کہیں نہیں دکھتا، کہیں نہیں ہے. تو یہ مجھے ڈر لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. تو آپ جب کسی تلخ، گھمبیر، اہم، بڑی بلند و بالا حقیقت کو بتاتے ہیں تو آپ گھبراتے ہیں ذرا. خدا سب کو بچائے بحق محمد آل محمد. بچوں کے جو ہسپتال ہوتے ہیں جہاں بچوں کا وارڈ ہوتا ہے وہاں پر ہدایات لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو، بچے کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ رہتا ہے، خدا سب کو اگر کوئی ہے خدا نہ کرے تو انشاءاللہ کہ امام حسین کے بچوں کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے سے یہ مت کہہ کے جائیے کہ میں تمہارے لیے فلاں چاکلیٹ لے کر آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں. بچوں کو یہ سمجھا کے جائیے کہ اب یہاں تمہیں رہنا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں. یہ کہہ کر جائیے. یہ مشکل مرحلہ ہے کہ نہیں ہے باپ یا ماں کے لیے؟ بچہ چھوڑتا ہی نہیں. تو یہ ایک بڑا امتحان ہے. ایک آپ کو تلخ حقیقت بتانی ہے جس کو بچہ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، اس حقیقت کو بتانا بھی ہے. اب وہ صحیح ہے غلط ہے مجھے اس پہ بحث نہیں ہے. مولانا اب یہ نہیں لکھا جاتا، لکھا جاتا ہے. بہرحال میں نے اسپتال میں لکھا دیکھا، نہ میں ڈاکٹر ہوں صاحب، نہ مجھے پتا ہے کچھ، میں لکھا ہوا دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ چیز آپ بتاتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر جب نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب ہمارا آپریشن ناکام رہا، ایک تلخ مرحلہ ہے، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. یہ کس طرح سے بتایا جائے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے. ابھی جائے گا رشتہ دار اور دیکھ لے گا صاحب کہ اس کا عزیز خدا مغفرت کرے کہ صاحب وہ دنیا سے جا چکا ہے، دیکھ لے گا. لیکن آپ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ خدا تک سب کو لے کر آئیں، خدا کے بارے میں توصیف اس طرح سے کریں کہ اس کے دامن کبریائی پر گرد شرک نہ بیٹھے. خدا کی توصیف اس طرح سے کریں کہ کسی کے ذہن کی گرفت میں خدا کا وجود نہ آئے اور واضح بھی ہو. مولا کے سامنے مشکل کیا ہے؟ دو مشکلیں ہیں. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ تم خدا کو مانو اور اس خدا کو نہ مانو جو تمہارے ذہن کی ساخت ہے.
اس خدا کو مانو کہ جیسا وہ ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا بتانے کو. اب ہم جب تمہیں بتائیں گے تو نہ وہ رنگ رکھتا ہے، نہ بو رکھتا ہے، نہ ٹیمپریچر رکھتا ہے. ہاں سرکار میں بچوں کے لیے مزید واضح کروں، آپ دیکھیے معجزہ جناب امیر کا. مولانا گلاس کو ہاتھ مت لگائیے گا، کھول رہا ہے، بہت گرم ہے. اچھا ٹھیک ہے نہیں لگا رہے. اچانک جی چاہا کہ ٹھنڈی کوئی چیز پئیں تو ہم اٹھانے گئے گلاس. آپ نے کہا مولانا اب گرم نہیں ہے تو ٹھنڈا ہوگا. کہا نہیں مولانا یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد جی چاہا کہ کنکنی کا کوئی مشروب پئیں تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے کھولتا ہوا، اور یخ ٹھنڈا بھی نہیں ہے تو کنکنا ہوگا. کہا مولانا کنکنا بھی نہیں ہے. تو پھر کون سا ٹیمپریچر ہے اس کا؟ اس کا کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے. اچھا یہ چیز اس کی طرف جا رہے ہیں ہم. کہا مولانا یہ سفید چیز ہے یہ دیجئے. آپ نے کہا مولانا سفید نہیں ہے. اچھا ہمیں سرخ چیز چاہیے دیجئے. آپ نے کہا یہ سرخ بھی نہیں ہے. اچھا نارنجی؟ مولانا نارنجی بھی نہیں ہے. اچھا سیاہ؟ یہ سیاہ بھی نہیں ہے. رنگ کون سا ہے اس کا؟ کوئی رنگ نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ بھاری ہے؟ کہا بھاری بھی نہیں ہے. اچھا تو پھر ہلکی؟ ہلکی بھی نہیں ہے. کہا گول ہے؟ گول بھی نہیں ہے. چوکور ہے؟ چوکور بھی نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. ہے کسی زبان میں طاقت کہ بشر کی عقل کے مطابق جو کچھ نہیں ہے اس کو سب کچھ بتا کر اس طرح سے توصیف بیان کرے کہ فلسفیوں کے قلم لرزنے لگیں، عقلیں دنگ رہ جائیں، دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگیں کہ اے علی مکے کے بے آب و گیا بنجر میدان میں تو پیدا ہوا، تو کسی مدرسے میں گیا نہیں. یہ تو نے خطبہ توحید پر دیا تو کیسا کہ افلاطون بھی ناکام، ارسطو بھی ناکام، فلسفین ناکام، محی الدین ابن عربی آئیں تو ناکام، ملا صدرہ آئیں تو ناکام. اے علی تیری ذات ہے کس مقام پر؟ یہ وہ ذات ہے جو کہہ سکتی ہے کہ خدا کو مجھ سے پہچانو، میں ہوں خدا کا چہرہ، میں ہوں خدا کی زبان، میں ہوں خدا کی آنکھیں، میں ہوں خدا کا ہاتھ. اچھا کل بات رہ گئی جو کل میں نے بند پڑے تھے. اگر مجمع سمجھ گیا کس کے تھے تو فبہا، اور نہیں سمجھا تو میں بتاؤں. سرکار اتنے دبنگ چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں سخنور ملیح آبادی گفتگو کر سکتا ہے. جناب حضرت جوش ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا، یعنی مطلب کیا اس بات کا؟ یا علی تیری ذات وہ ہے جو پتھر میں جان ڈال دے، یا تو سماعت کو بصارت عطا کر رہا ہے. یہ جناب امیر کا معجزہ. لیلائے حق کو، اب آپ نے توجہ فرمائی، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. خدا کا وجود ایک رمیدہ لیلا کی طرح ہے، ایک بھٹکتی ہوئی لیلا کی طرح ہے. اس کو صحرائے، عجیب جملہ ہے، صحرائے گم گشتہ سے محمل تقریر میں بٹھا. یا علی کہیں تو جا کر سمجھا کہ خدا ایسا ہے. ذہن مجنوع بشر اس گمگشتہ لیلا کو گرفت میں نہیں لے پا رہا. یا علی تو اس لیلا کو مجنو کے پاس لے کر آئے گا. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا. خدا کی ذات کی شمع کو جو کوئی نہیں دیکھ پا رہا، نہ کوئی سون سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. ذات خدا ہوا سے خمسہ سے ماورا. یہ معجزہ ہے علی ابن ابی طالب کا، فاطمہ بنت حضرت کے لال کا، کہ خدا کی توصیف ایسے بیان کی ہیں الفاظ، لیکن بشر کے ذہن کو خدا کے وجود کے ساتھ کسی شرک سے آلودہ کیے بغیر لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں چلا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. اب اگر خدا ایسا ہے، سنیے حضرت جوش ملیح آبادی پھر ایک درود بھیجیں ذرا ان کے اصال ثواب کے لیے. ایک دفعہ اور درود بھیج دیں.
بات کو یہیں تک روکتے ہیں. اب یہ بلند ترین مقام ہے توحید کا جو بلند ترین تو کہنا غلط ہے, میرے ذہن کے مطابق یہ کہنا غلط ہے کسی بھی جملے کو کہ بلند ترین جملہ ہے جناب امیر کا. جناب امیر عالم غیب میں یا مسکرائیں گے یا نعوذ باللہ کہیں غضب میں نہ آ جائیں گے, تمہیں ہمارے جملوں کا تعین کرنے کا حق کس نے دیا؟ لہٰذا ہمارے ذہن کے مطابق یا آپ نے دیکھ لیا. ابو شاکر دیسانی آتا ہے چھٹے امام کے پاس, کہتا ہے دلنی اعلیٰ معبودک, مجھے میرے معبود کی رہنمائی فرمائیے. گھر کے صحن میں ایک بچہ گزر رہا تھا, اس کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے بچوں کو بلایا, کہا کہ ادھر آؤ یا غلام, ادھر آؤ بیٹا, اور کہا کہ دامن البیزا, یہ انڈا مجھے دو. اچھا وہ پوچھ رہا خدا کے بارے میں سوال, امام کہہ رہے ہیں انڈا مجھے دو. کہاں دادا جو 2 جملوں میں توحید کا خلاصہ کر کے جا رہے ہیں, اور کہاں پوتا. ائمہ ہر ایک کی عقل کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کرتے ہیں. کہا کہ ترى هذه البيضة, دیکھ رہے ہو انڈا, خوب توجہ کیجیے گا, دکھا کر اندیکھی چیز کی طرف لے جانے والے کا نام ہے حضرت جعفر ابن محمد الصادق. کہا کہ جی دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اس کو دیکھو, جلد غلیظ, سخت چھلکا ہے اس کا. کہا کہ ہاں. وتحت الجلد الغلیظ جلد رقیق, اس چھلکے کے اندر ایک بہت باریک سی جھلی ہے, ایک ممبرین ہے. کہا کہ ہاں. اور کہا اس باریک سی جھلی کے اندر ذهب مائع وفضة سائلہ, پگھلی ہوئی چاندی, پگھلا ہوا سونا ہے. کہا کہ ہاں. مطلب کیا؟ یعنی اس انڈے میں یا زردی ہے یا سفیدی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. اور ہر انڈے میں کسی بھی پرندے کا ہو, اس میں یا زردی ہوتی ہے یا سفیدی. امام نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے کسی کو کہ جو اس انڈے کے اندر جائے اور لل فضت الزائبہ تختلط الذهب السائلہ, نہ پگھلی ہوئی چاندی پگھلے ہوئے سونے سے مل رہی ہے, نہ پگھلا ہوا سونا پگھلی ہوئی چاندی سے مل رہا ہے. کہا کہ ہاں نہیں ملتا. کہا تم نے کسی کو دیکھا ہے اندر جاتے ہوئے جو اس کو روک کے رکھے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا اس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ 2. اب یہ میں آسان کر کے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, اپنے جملوں کو اس حدیث کے ساتھ ملاتے ہوئے. یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ میرے جملے بھی ہیں. انڈے کو کس نے بتایا کہ جناب بیز انڈا, سرکار آپ کبوتر کا ہیں اور آپ کی مادر گرامی کے پروں کا یہ رنگ تھا. تمام انڈوں میں یا زردی ہوتی ہے یا سفیدی. یہ انڈے کو بتاتا کون ہے کہ اس میں سے اس طرح کا جانور نکلنا چاہیے؟ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ انڈے کو بتاتا کون ہے, یہ تو پھر بھی آسان ہے, اس کا جواب شاید کوئی دے دے, لیکن یہ انڈے کو بتاتا کون ہے کہ دیکھو ہیں 2 رنگ, لیکن مور کے انڈے میں سے وہ چوزا نکلتا ہے جو بڑے ہو کر انگنت رنگ رکھتا ہے. یہ رنگ جو اس کے پروں میں ہیں اس کے انڈے میں تو نہیں تھے. یہ اس مایا کی زردی اور سفیدی کو ہدایت کس نے کی اس جانب کہ اس کے اندر یہ استعداد کس نے رکھی؟ خوب توجہ کیجیے گا, یہ صلاحیت اور استعداد کس نے رکھی؟ اگر خود اس انڈے نے رکھی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. کسی اور نے رکھی تو اس کا نام کیا تھا؟ یہ میں اپنے الفاظ ملا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ. تو تھوڑی دیر بعد ابو شاکر دیسانی نے سر کو جھکایا اور کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجت اللہ, اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں. لہٰذا امام کی جو گفتگو ہے توحید کے بارے میں امام نے اس طرح سے بنائی, اور جب کسی نے مناظرہ کرنا چاہا تو امام نے اس کے ساتھ توحید پر مناظرہ بھی کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو بتا رہی ہیں کہ وارث علم لدنی, یعنی عقیدہ توحید کا تسلسل, عقیدہ توحید کا بیان, عقیدہ توحید کی تشریح اور تفسیر ائمہ معصومین کے پاس ہے. اور کوئی کہے کہ مولانا آج کا پروفیسر بھی یہ بات کر سکتا ہے. سرکار پروفیسر کسی یونیورسٹی میں تو گیا ہے نا, استادوں سے تو پڑھا ہے. امام جعفر صادق نے کس سے پڑھا؟ امیر المومنین نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ جناب سیدہ کس کے درس میں گئیں؟ امام حسن اور امام حسین کس کے درس میں گئے؟ امام سجاد کس کے درس میں گئے؟
اور کہاں سے درس حاصل کیے؟ تو لہٰذا یہ وہ سوالات ہیں جو اس بات پر آپ کو مجبور کریں گے ماننے کو کہ ان کے پاس سیکھا ہوا علم نہیں ہے، ان کے پاس لدنی علم ہے جو وراثت کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اگر یہ بات اس طرح سے دلیل، منطق، فلسفے کی آمیزش ہے، ان جو ابھی تک جملے بتائے معصومین کے، میں نے آپ کو اس کے لیے ذرا منطق آنی چاہیے، کچھ فلسفہ آنا چاہیے، مثلا مثال کے طور پہ، اور ذرا انسانی ذہن تگ و دو کے ساتھ سوچے، ذرا اچھل کود اور اچھل پھان کرے، جب جا کر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ سب توحید یہ ہے، عدل یہ ہے، اتہام یہ ہے، وہم یہ ہے۔ خوبصورت جملے۔ اب فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ جملہ کس مرحلے پر ہے؟ العدل ان لا تتوہمہ والتوحید ان لا تتہمہ، العدل ان لا تتہمہ والتوحید ان لا تتوہمہ۔ فصاحت کے ساتھ یہ کس مرحلے پر ہے؟ بلاغت کے کس مرحلے پر ہے؟ اور فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھنا شعری مرحلے پر تو آسان ہے۔ بلاغت و فصاحت کو آپ دیکھیں، شعری مرحلے تو آسان ہے، لیکن جب آپ علمی گفتگو کر رہے ہوں اور علمی گفتگو کرتے وقت ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کریں تو یہ معجزہ در معجزہ در معجزہ ہے۔ ایک سلوات بھیجیے چھٹے امام کی بارگاہ میں۔ انیس کا یہاں پر شعر ہے کہ ہاں اے کمیت قلم اچھی نہیں یہ چال، زیبا غزل و شعر میں ہے ذکر و خد و خال۔ یہ کمیت قلم، کمیت یعنی سر پر دوڑنے والا گھوڑا، اپنے قلم سے کہہ رہے ہیں کہ اب عباس کی مدح لکھ رہا ہوں۔ ہاں دیکھ کمیت قلم اچھی نہیں یہ چال، اے قلم اب زیادہ یہاں پر غزل سرائی مت کر، عباس کا سراپا جو تو لکھ رہا ہے یا غزل سرائی مت کر، زیبا غزل و شعر میں ہے ذکر خد و خال۔ ظاہری خوبصورتی بتانا غزل کا مرحلہ ہے، جو بات کے محمل ہو وہاں چاہیے احمال۔ جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے انیس، اس کو چھوڑ دے، ذکر مت کر، کہاں تو عباس کی خوبصورتی لکھ پائے گا۔ لہٰذا علمی گفتگو کرتے وقت فصاحت و بلاغت، ادب کی خوبصورتی کا خیال رکھنا ناممکن ہے۔ یہ تو دو جملوں میں تھی۔ اب آج شب جمعہ بھی ہے، دو چار جملے میں دعائے کمیل کے، اس سے پہلے جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں امام زمانہ کی نیابت کی نیت کرتے ہوئے ایک ذرا درود بھیجیے۔ دعائے صباح صبح کو پڑھی جاتی ہے۔ اچھا وہ امیر المومنین کی صبح تھی، وہ ہم جیسے گناہگاروں کی صبح نہیں ہے کہ صاحب آنکھیں غنودگی سے بند ہو رہی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو کہاں دعائے صباح اور کہاں تسبیح جناب سیدہ۔ زندگی ایسی ہو چکی ہے، دیکھیں کہ اس زندگی کے ساتھ آپ تعلیمات اہل بیت سے متمسک ہو ہی نہیں سکتے سرکار۔ زندگی مادیت کے ساتھ اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو ایسے حالات سے دوچار کر دیا گیا ہے کہ آپ فکر نان شب و روز میں رہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی ترین مسائل میں گرفتار ہیں، تو اب آپ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود معصومین کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو وہ نسخے بتائے ہیں کہ اس زندگی کے ساتھ ساتھ ہم اس نسخے پر عمل کر کے اپنی روحانیت کی ترقی کو امام تک پہنچا سکتے ہیں کہ جہاں امام نے پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ بیچارہ شخص جو 2 بجے رات کو تھکا ہارا آ رہا ہے اور بجلی نہیں، پانی نہیں، وہ کیا خاک بیچارہ صبح اٹھ کے وقت پر نماز پڑھ پائے گا؟ ہیں بیچارے مومنین ایسے جو اس کے باوجود بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اور پھر اٹھے تو لائٹ نہیں، بجلی نہیں، رات بھر کروٹیں لیتے ہوئے گزرا، صبح کو نل کھولے تو پانی نہیں۔ تو اس مرحلے زندگی کے ساتھ دین کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یاد رکھیے، حضرت حجت جب آئیں گے تو پہلی چیز جو کریں گے، ناحق غصب کیا ہوا مال مظلوم کو دیں گے، پہلا کام یہ کریں گے۔ اور روایت ہے کہ دانتوں میں جو کسی کا مال پھنسا ہوگا، دانتوں میں جو خلال دندان سے نکلتا ہے، اس کو نکال کر حقدار تک پہنچائیں گے۔ امیر المومنین نے پہلا کام آ کر کیا، کرپشن کو ختم کیا ہے۔ جب تک فساد ختم نہیں ہوگا معاشرے سے، معاشرے میں عبادت نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا کی حدیث ہے، لولا الخبز ما عبد اللہ، اگر روٹی نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہ ہو پاتی۔ شکم خالی کے ساتھ وہ گھر اور تھا جو پانی پی کے سو جائے، ہر گھر نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی گناہ اس فساد کی وجہ سے ہوں، بدعنوانی کی وجہ سے ہوں،
وہ سارا ان لوگوں کے حساب میں جائے گا جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنی قبر میں اس کا مزہ چکھیں گے۔ تمام کے تمام گناہ جو زندگی میں ہوتے ہیں، تمام کے تمام گناہ، وہ صرف اس وجہ سے کہ انسان اپنی قبر کو بھول گیا، انسان اپنی برزخ کو بھول چکا ہے۔ اگر انسان کو اپنی قبر یاد رہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں باپ کی جائیداد آئی، ہتھیالی چھوٹے بہن بھائیوں کو سسکتا ہوا چھوڑ دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ یہ آسمان پر نہیں ہوتے گناہ سرکار، اس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ عدالت میں جا کر دیکھیے، وہاں جائیداد کے جھگڑے صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، سنی، شیعہ، سکھ، ہندو، عیسائی، تمام فرقے، تمام مذہب کے لوگ ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ برزخ کو بھول گیا انسان، کس وجہ سے دوسرے کا مال کھا رہا ہے، کس وجہ سے دوسرے کے مال کو ہتھیا لیا، کس وجہ سے دوسرے کے مال کی خبر نہ لگنے دی۔ تو یہ اب واقعات جو ہم تک آتے ہیں مولانا ہونے کے ناطے واقعاً بڑے تکلیف دیں، لیکن بہرحال دیکھیے، چھوڑیے اس بات کو اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ادب کا خیال رکھنا علمی گفتگو بتا کرتے وقت، یہ تو علمی گفتگو تھی خالصتاً جو نہج البلاغہ کا خطبہ بتایا میں نے آپ کو۔ اب چلیے ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ توحید پر گفتگو۔ دعائے صباح، اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ وتنزہ عن مجانس کیفیاتہ۔ پروردگار عالم کی توصیف علی بن ابی طالب بیان کر رہے ہیں دعائے صبا میں۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، اے خدا حمد تیری ذات سے مخصوص ہے جس نے صبح کی روشنی کو طاقت گویائی عطا کی سورج کی زبان دے کر۔ یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، دلع یعنی زبان کا باہر نکل جانا۔ کوئی چیز کب اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے؟ جب گفتگو کرے کہ وہ کس سطح پر اس کا علم ہے۔ جناب امیر فرمانا، اے پروردگار تیری ذات کو سے مخصوص ہے ہم کہ تو نے صبح کو طاقت گویائی عطا کی، روشنی صبح دے کر۔ توحید پر بھی گفتگو ہے، ادب کا بھی فنکار کا بھی شہ پارا ہے۔ علمی گفتگو ہے لیکن ادب کے ساتھ ہے۔ یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، اور اس کے بعد وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، اور تو نے سورج کو شعائیں بخشی، وہ چہرہ دے کر جو مسلسل بھڑک رہا ہے آگ کے الاؤ کی طرح۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، تیری ذات وہ ہے جس نے خود اپنی جانب رہنمائی کی ہے۔ ہم چیزوں کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھتے، خدا کے ذریعے خدا کو سمجھتے ہیں۔ وَدَلَّ بِذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ وَتَنَزَّهَ۔ اب دیکھیے، جب جناب امین نے صبح کی بات کی، رات کی بات کی، وَسَرَّحَ قِطْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِقَيَاهِبِ تَلَجُّجِهِ، اور پروردگار تو نے رات کو حصوں میں بانٹا۔ یہ سرحا کا سین رے ہے، سرحا یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ اپنی داڑھی کو، محاسن کو کنگا کریں، کہا جاتا ہے تسریح۔ سین رے یہ ہے، مختلف معنوں میں آتا ہے۔ تسریح، تے سین رے یہ ہے، تسریح سرحا، سرحا قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، اور پروردگار تو نے رات کی تاریکی کو چھوٹے چھوٹے مختلف حصوں میں بانٹا۔ شاید یہ میں کہہ سکوں جملہ کہ جب آپ کنگا پھیرتے ہیں اپنے بالوں میں تو بالوں کی مہین مہین چھوٹی چھوٹی لٹیں ہو جاتی ہیں، سر کے بال تقسیم ہو جاتے ہیں کنگے کے دندانوں کی تعداد کے مطابق۔ شاید یہ بات کہی جا سکے، پروردگار تو نے اندھیری رات کو مختلف حصوں میں بانٹا۔ ہر رات کا حصہ جب گزرتا ہے تاریکی مزید گہری ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ حصہ گزر جاتا ہے تو تاریکی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَسَرَّحَ قِطْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَيَاهِبِ تَلَجُّجِهِ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، تیری ذات خود اپنی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ وَتَنَزَّهَ عَن مُجَانَسِ کیفیاتہ، پروردگار میں نے تیری مخلوق کی بات کی، سورج کی بات کی، چاند کی بات کی، صبح کی بات کی، رات کی بات کی، دن کی روشنی کی بات کی، یہ تیری مخلوقات ہیں۔ اب علی بن ابی طالب چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہیں کہ بشر مخلوقات سے ہٹ کر خدا کی ذات تک جائے۔ فرمایا وَتَنَزَّهَ عَن مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِ، پروردگار یہ جو میں تیری بات کر رہا ہوں تیری مخلوقات کی، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ تو ان جیسا ہے، تو اپنی مخلوقات کی کیفیات سے بلند و بالا ہے،
وَجَلَّ عَن مُلَائِمَتِ کیفیات، تیری ذات میں تیری مخلوق کی کوئی کیفیت نہیں آئی. وَجَلَّ عَن مُلَائِمَتِ کیفیات. اب اس بقیہ حصے کو چھوڑ کر اب امیر المومنین خدا کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں. الہی ان لم تبتدئنی منک بالتوفیق، پروردگار اگر تیری عنایت مجھے توفیق نہ دے، فمن السالک بیلیک فی واضح الطریق، تو پھر مجھے سیدھے راستے پر کون چلائے گا؟ وَإِنْ أَسْلَمَتْنِ أَنَاتُكَ، پروردگار اگر انات کا ترجمہ، اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار اگر تو اپنے آپ کو پیچھے رکھ لے میری ہدایت سے، تو فَمَنِ الْمُقِيلُ أَثَرَاتِ مِنْكَ بَوَاتِ الْهَوَىٰ، تو میری لغزشوں کو کون بچا پائے گا مجھے لغزشوں سے؟ اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والاسبابک من معصک والاسبابک. فرماتے ہیں جناب امیر کی ایک عادت ہے، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا کے بارے میں ضرور گفتگو فرمائی. اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل، پروردگار درود بھیج اس پر کہ جو اندھیری رات میں تیری جانب رہنما ہے. والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول، اور جس نے شرافت، بزرگی، بلندی، اچھائی کی بلند ترین رسی کو تیرے وجود کے ساتھ پکڑ کر تجھ سے متصل ہو چکا. والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والناصع الحسب فی ذروۃ الکاہل الاعظم، اور فرمایا کہ وہ کہ جس کا حسب و نسب بلند ترین ہے. والماسک من اسبابک بالشرف الاطول علی زحالفہا فی الزمن الاول، جو جاہلیت کے زمانوں میں بھی جس کا خاندان سب سے بلند تھا، نام نہیں لیا رسول خدا کا. یعنی کہا کہ دیکھو اگر جاؤ گے نا مکے میں جاہلیت کے زمانے میں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نام نہیں لے رہا لیکن صفات کس کی ہیں. اور پھر ایک ایسا جملہ بیان فرمایا کہ خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. وصلی علی آلہ المصطفین الاخیار، اور اس کی آل طیب و طاہر پر بھی درود بھیج. یا من ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ وایقظنی الی ما، اے وہ ذات کہ جس نے مجھے اپنے امن و امان کے جھولے میں سکون کے ساتھ سلا دیا. اچھا جب خدا کا بندہ سو جائے تو کوئی بھی نقصان اس تک پہنچ رہا ہوگا وہ نہیں دیکھ سکتا. اسے کہتے ہیں ادب، ادبیات، لٹریچر. بڑا لٹریٹ قسم کا یہ طریقہ گفتگو ہے. لٹریٹ گفتگو فرما رہے ہیں عقائد کے اوپر. سرکار آپ غزل میں کر سکتے ہیں، ادبیات کو لا سکتے ہیں، علمی گفتگو میں ادب کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے. یہ علی بن ابی طالب کا معجزہ ہے کہ علمی گفتگو میں ادب کا خیال رکھ رہے ہیں. ہے کوئی ایسا ادیب کہ جو علمی گفتگو کرتے وقت ادب کا خیال رکھے؟ اور علمی گفتگو بھی کس کے بارے میں؟ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. فرمایا درود بھیجیں. کہاں بات ہو رہی تھی؟ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ ذرا درود دوبارہ بھیجیں، میرے ذہن سے بالکل گفتگو نکل گئی. کہاں تھے؟ یا من ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ، اے تیری ذات کہ جس نے اپنی امن و امان کے گہوارے میں مجھے سلا دیا. وَأَيْقَظَنِي إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. خدا نے سلا تو دیا لیکن خدا جگاتا کب ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا، امیر المومنین کس حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. پروردگار تو نے مجھے اتنا امن و امان دیا زندگی میں، اتنا امن و امان دیا کہ میں بالکل سکون سے ہوں. جب بندہ خدا کا سکون سے ہو جائے تو وہ خدا کی طرف توجہ کیسے کرے؟ میں سو چکا ہوں، امن و امان میں سو چکا ہوں، تو جاگوں کیسے کہ میری ذات کا رخ تیری جانب ہو. فرمایا وَأَيْقَظَنِي، اور تو نے مجھے جگایا. کس طرح سے جگایا؟ تکلیفیں دے کر نہیں. إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. پروردگار تو نے مجھ پر اتنی منتیں کی، اتنی نعمتیں دی، اتنے احسان کیے کہ علی جو سو رہا تھا تیری امن و امان کے جھولے میں ایک دفعہ چونک کر تیری ذات کی طرف متوجہ ہوا. توجہ فرمائی آپ نے. اور پھر اس کے بعد ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر.
یعنی امیر المومنین یہ دعائے صبا میں یہ 2 4 5 جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، رسول خدا پر گفتگو فرمائی کس طرح سے صبح کے ذریعے تمام کی تمام چیزیں اور وہ تمام کے تمام مسائل بیان فرمائے. ترجمہ پڑھیے گا آپ جا کر دعائے صبا کا. تو یہ مرحلہ ایک، اور پھر اس کے بعد یہ ہے جناب امیر المومنین. یہ ہے سے مطلب نعوذ باللہ گستاخی ہے یہ جملہ کہ میں کہوں یہ ہے علی ابن ابی طالب. یہ وہ علی ہے جو ہم سمجھ پائے. کبھی یہ ہے علی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے خدا، کہاں یہ خدا ہے؟ جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خدا تو یہ علی بھی نہیں کہہ سکتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے علی ابن ابی طالب ہیں. فرمایا رسول خدا نے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. ہر مجلس کی زینت علی ابن ابی طالب. اچھا اگر علی ابن ابی طالب کو ایک بیٹی عطا ہو کہ جس کو کہا جائے زین اب، باپ کی زینت، زینب یعنی باپ کی زینت، باپ کی زیب و زین، تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب زینب کے اندر کیا خصوصیات ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب جو ہر مجلس مومنین کی زینت ہیں، جناب زینب اس علی ابن ابی طالب کی زینت ہیں. میں 2 جملے کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹے تھے. سب نے جیسا امتحان دیا، ابو الفضل عباس سے لے کر اور محمد حنفیہ سے لے کر اور جناب سید الشہداء اور امام مجتبی، سب جو 2 معصوم بیٹے ہیں، اور تیسرے جناب ابو الفضل معصوم کے بالکل تالی تلف، مرحلہ عصمت پر ہے ابو الفضل عباس بھی، لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو امتحان دیا. واحد ہستی جناب زینب ہیں کہ لباس سے مستوریت میں ہیں، لباس نسوانیت میں ہیں، تعلق ہے صنف اناث سے، تعلق ہے صنف نازک سے، لیکن جب گفتگو فرمائی تو فصاحت بھی بابا کی حفظ کی، لہجہ بھی بابا کا حفظ کیا. میں کہوں گا یا علی آپ نے بڑے خطبے دیے لیکن جناب زینب کی طرح علی ابن ابی طالب کوئی خطبہ نہ دے سکے. یا علی آپ نے مسلمانوں کی بڑی خبر گیری کی، آپ نے اپنے خاندان کی بڑی خبر گیری کی، لیکن جناب زینب نے دائرہ نسوانیت میں رہ کر حسین کے بچوں کی حفاظت کی ہے. یہ وہ یہ جناب زینب ہے. لہٰذا آج جن 2 شہزادوں کے مصائب کا ذکر ہے وہ ددیال سرکار، برائی یا ددیال سے آتی ہے یا ننیال سے؟ میں ان بچوں کی کیا بات کروں، ان میں برائی کا، نقص کا، خامی کا تصور ہی نہیں. ددیال دیکھیں تو جعفر طیار، ننیال دیکھیں تو علی ابن ابی طالب. اور کیا خوبصورتی ہے ان دونوں بچوں میں کہ ددیال اور ننیال جا کر مل رہا ہے ذات فاطمہ بنت اسد میں. تو سرکار اب یہ بچے، دوسری خوبی سنیے ان بچوں کی. جناب امیر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں قیامت ہوگی، جناب نوح کو خدا بلائے گا کہ نوح حل بلغتا، کیا تم نے تبلیغ کی؟ نوح کہیں گے بلا قد بلغت، پروردگار میں نے تبلیغ کی. کہا گواہی لاؤ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جائیں گے، رسول خدا جناب حمزہ اور جعفر طیار سے کہیں گے خوب اس حدیث کو غور سے سنو. جناب حمزہ اور جعفر طیار سے کہیں نوح سے گواہی لے کر آؤ. جناب حمزہ اور جعفر طیار جائیں گے، نوح سے گواہی کو وصول کریں گے، ختمی مرتبت کو جا کر دیں گے. راوی کہتا ہے اینا علی ابن ابی طالب، علی نہیں جائیں گے گواہی لینے. چھٹے امام فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اجل و اعلیٰ، علی اس سے کہیں بلند ہے کہ نوح سے گواہی لے. ننیال دیکھ رہے ہیں آپ ان بچوں کا، اور ددیال دیکھ رہے ہیں. جعفر طیار یطیر بہما فی الجنت حیث یشاء، امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے چچا جعفر طیار جنت میں جہاں چاہیں پرواز کر سکتے ہیں ان 2 پروں کے ذریعے. جناب جعفر طیار معمولی شخصیت نہیں ہے. لیکن ان 2 بچوں کے مصائب کے میں بالکل 2 4 جملے پیش کروں گا، لیکن جی چاہتا ہے کہ جناب زینب کا ایک ذرہ رتی برابر ایک حق ادا ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا گھر جہاں پر لاش آئے، ماں ہو، ماں کے بچوں کی لاشیں آئیں، روئے گی، پیٹے گی، گریہ کرے گی، اور بھائی آئیں گے، محرم آئیں گے، گلے لگائیں گے. کچھ دن کے بعد یہ غم مندمل ہو جائے گا، زخم بھر جائے گا. جب صبح عاشور کو یہ ہوتا ہوگا، اگر جناب زینب پوچھتی ہوں گی
یہ فضہ، یہ غل کیسا ہے، شادیانے کیوں بج رہے ہیں؟ جناب فضہ جواب دیتی ہوں کہ حر شہید ہو گئے، ابھی حر کا لاشا لا کے رکھا گیا ہے، سمجھیے کہ جون کا لاشا آیا، مسلم ابن اوسجہ، بریر، زہیر ابن قین، ایک کے بعد ایک لاشیں آ رہے ہیں۔ جناب زینب کے دل کے اضطراب کا عالم کیا ہے؟ یعنی میرا بھائی دھیرے دھیرے بے یار و مددگار ہو رہا ہے۔ جب اکبر رخصت کے لیے آئے ہوں گے تو اب جناب زینب کے قلب مقدس کی کیا حالت ہوگی؟ جب اکبر کا لاشا آیا، آپ جانتے ہیں نا، جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، اپنے آپ کو اکبر کے لاشوں پر گرا دیا۔ اب قاسم کا لاشا آیا، یعنی میں ایک جملہ کہوں، جناب زینب کو روز عاشور اتنا بھی وقت نہ مل سکا کہ اپنے کسی ایک بھتیجے یا بھانجے پر جی بھر کے گریا کر سکے۔ ابھی اکبر کے غم میں آنسو تھمے نہ ہوں گے کہ قاسم کا لاشا آیا ہوگا۔ انیس نے کہا روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان۔ جناب زینب اون محمد سے کہہ رہی ہیں، روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن۔ اب اس پر وقت نہیں ہے کہ میں اس بند کی تشریح کر سکوں، بخدا انیس عرش اعلیٰ پر جا کر شاید یہ بند کا ہے جناب زینب کے بچوں کے لیے۔ بیٹا دیکھو، مرنے کے بعد اگر فرشتے آئیں نا اور تمہیں برزخ میں جا رہے ہو، تم اپنے دادا کے پاس، نانا کے پاس، روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن۔ یعنی انیس بتانا چاہ رہے ہیں کہ زینب نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے اون محمد کو تیار نہیں کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ بیٹا دیکھو جب مر جاؤ گے نا تو دادا علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ گے، جعفر طیار کے پاس جاؤ گے۔ کس طرح سے جناب زینب کے صبر کا کوئی ذکر کرے، اور خدا رحمت کرے علامہ مظہری پر، ہاجرہ ذبح فرزند پر راضی با ارادہ تو نہ تھی، اسماعیل کو لے کر گئے، ہاجرہ کو بتا کے نہیں گئے، ذبح فرزند پر راضی با ارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، تیار کر کے بھیجا بھائیوں کے سامنے قربانی کے لیے۔ بس کلمہ توحید پڑھے جائے یوہران، پوچھے کوئی کہنا کہ نواسے ہیں علی کے۔ مرنے کے بعد بیٹا اونو محمد اگر کوئی تجھ سے پوچھے نا کہ ہو کون، کہنا علی کے نواسے ہیں۔ پوچھے کوئی کہنا کہ نواسے ہیں علی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین سے۔ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی 4 برس کی زینب 85 دن کے بعد رات کی تاریکی میں ماں کے تابوت کے پیچھے چلی۔ جب رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دفن ہوا، صبح ہوئی ہوگی، زینب کو ماں تو یاد آئی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو تو نکلے ہوں گے، علی آگے بڑھے ہوں گے نا، گلے لگایا ہوگا، حسن حسین کے چہرے کو دیکھا ہوگا، سکون ملا ہوگا، بنی ہاشم کی خواتین آئی ہوں گی، محارم آئے ہوں گے۔ اچھا 21 رمضان کو جب علی شہید ہوئے ہوں گے خون آلود محاسن کے ساتھ، تو حسن حسین محمد حنفیہ ابو الفضل عباس موجود ہیں، گلے لگایا ہوگا پھوپھی کو۔ جب حسن مصطفیٰ کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، حسین اور عباس موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک شہادت ہوئی جوانان بنی ہاشم کی، علی اکبر گئے، اونو محمد گئے، قاسم گئے، یہ تمام کے تمام جوان گئے۔ ہر دفعہ خیمے میں آ کر یہ میرا عقیدہ ہے، حسین گلے لگاتے ہوں گے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اس بی بی نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے چاہنے والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کچھ چاہنے والے ہمیشہ ایسے تھے جو آ کر کلیجے سے لگاتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے ہوں گے، دست شفقت سر پر رکھتے ہوں گے، لیکن کربلا وہ امتحان ہے جناب زینب کا کہ جب عباس شہید ہوئے حسین آئے تسلی دینے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ خلاصہ پنج تن جب حسین شہید ہوئے ہوں گے تو کس نے تسلی دی ہوگی؟ جو تسلی دے سکتا تھا بھتیجا رسن بستہ توقع جامعہ کے ساتھ، زینب سب کو تسلی دے، کوئی زینب کو شہزادے میدان جنگ میں گئے، دونوں شہزادے میدان جنگ میں گئے، 13-14 برس کا سن،
کئی پہر کی پیاس، جنگ کی، زخم لگے، گھوڑے سے زمین پر آئے، نہ جانے کون شہزادوں کے لاشیں لے کر آیا، تاریخ میں نہیں کہ بی بی خیمے سے باہر آئے۔ 11 محرم کی صبح آئی، دیکھنے والوں نے دیکھا جب یہ قافلہ قتل گاہ سے گزرا، ایک ضعیفہ ناقے سے زمین پر آئی، حسین کے بدن تک گئی، دونوں ہاتھ بدن کے نیچے رکھے، آسمان پر بلند کیے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، زینب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اور محمد کے لاشے پر بعد میں گئی، پہلے حسین کے لاشے پر۔ پروردگار یہ حسین کی بہن تیری بارگاہ میں۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.